ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تکبیرات تشریق کا پس منظر کیا ہے، کب کس کو کس وقت میں پڑھنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ جب آپ ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے اوپر لٹا دیا اور چھری ان کے گلے کے اوپر رکھ دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے جبرائیل، آپ یہ جنت سے دمبا لے کر کے جاؤ اور ابراہیم سے یہ کہو کہ اپنے بیٹے کی جگہ اس دمبا کو ذبح کر دے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دمبا لے کر کے آسمان سے آ رہے ہیں تو ان کی نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پڑی، تو آپ دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ چھری اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، کہیں گلا کٹ نہ جائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہیں سے آواز بلند یہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف جب نظر اٹھا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جو زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھ کھول کر کے جب دیکھی تو باپ بھی موجود ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر کے وہاں پہ موجود ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ کلمات نکل پڑے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کو تکبیرات تشریق بنا دیا گیا اور یہ مسئلہ بیان فرما دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کلمات کو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے، یعنی یوم عرفہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر وہ شخص پڑھے گا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو فرض قرار دیا ہے، ایک دفعہ پڑھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ عورتیں بھی اس کو پڑھیں گی۔